والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق امیر المؤمنین. کل ابتدائی درس میں عجالتاً بہر کے ایک مطلب ہم نے بیان کیا ہے اور کچھ ملاحظات باقی تھے. شرط اول کمال کل الکمال، صرف ترجمہ پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ترجمہ کرنے کے بعد کتاب بند کر کے شیخ انصاری نے جس مطلب کو بیان کیا ہے اگر ہم وہ بیان کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل امتحان میں بھی لکھ سکتے ہیں. وإلا کتاب اگر دیکھیں اور ترجمہ سمجھ آئے بند کرنے کے بعد ما هو مضمون قول شیخ الاعظم الانصاری اذا لم يترسخ هذا الشيء في الذهن كأننا غیر قادرین على فهم المطلب، یعنی ابھی تک ہم نے نہیں سمجھا مطلب کو. تو لہذا ما هو الشرط الذي ذكره الشيخ الاعظم؟ عقد میں یجب ان يكون مالکا او مأذونا او وکیلا، هذا هو الشرط. ابھی میں مطلب کو مختصر بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. فرع على هذا الشرط، شیخ اعظم انصاری کی ایک تفریع ہے اس شرط کے اوپر، اور حسب الظاہر ایک تفریع علامہ کی ہے. محقق کرکی نے علامہ کے اوپر اعتراض کیا ہے. شیخ اعظم انصاری دفاع کرتے ہیں علامہ سے کہ ایھا المحقق شوی دیر بالک هذا علامہ الحلی یرید شیئا وانت تعترض على مطلب. تو وہ مطلب یہ ہے کہ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ مالک ہونا یا معذون ہونا یا وکیل ہونا جو شرط ہے متعاقدین میں سے شرط خامس، یتفرع علیہ لا یصح عقد الفضولی. عقد فضولی صحیح نہیں ہے، لأن الفضولی یعنی لا هو مالک ولا هو معذون ولا هو ولی، خلاص لا یصح تمام. لیکن لا یصح کی تفسیر بھی بیان کی شیخ اعظم انصاری نے. دیر بالکم لا یصح کا مطلب یہ نہیں کہ فساد تام ما الی اثر ابد، اس کو ٹھیک کرنے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علاج ہی باقی نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. دیر بالکم باطل کہنا بھی درست ہے، کما یاتی عقد الفضولی باطل فاسد، یہ تمام تعبیرات آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن فساد سے مراد فساد تام مراد نہیں ہے، بطلان سے مراد بطلان تام مراد نہیں ہے کہ جس کے بعد علاج کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. لا، بطلان سے مراد بطلان ناقص ہے، بطلان تام نہیں ہے. فساد سے مراد فساد تام نہیں ہے، علیکم السلام، فساد ناقص ہے. یعنی تمام چیزیں موجود ہیں لیکن ایک لحاظ سے تھوڑی سی بیماری موجود ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس علاج موجود ہے، وہ یہ کہ بعد میں اجازہ آ جائے، بس ختم، اجازہ ہی مالک ہے. فإذن عقد الفضولی ابتداء مسئلے کو اس طرح سے متفرق کر، عقد الفضولی باطل او لا یصح او فاسد. ولیکن شیخ اعظم چونکہ اس اشتباہ میں پڑ جائیں گے کہہ کر اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ لا یصح یا فاسد یا باطل سے مراد ای لا یصح بمعنى لا يترتب على عقد الفضولی الاثر الفعلی، فعلا کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا ہے، جس کی طرف کلمہ لزوم کے ذریعے سے اشارہ کیا. غیر فضولی کے عقد کے اوپر جو چیز مترتب ہوتی ہے وہ چیز اس فضولی کے عقد پر مترتب نہیں ہوتی. وہ کیا بلا ہے جو غیر کے اوپر مترتب ہوتی ہے، فضولی کے اوپر فعلا مترتب نہیں ہوتی ہے؟ وہ ہے آثار الفعلیہ، نقل اور انتقال، نقل لوضع فعلا. من اللزوم کے ذریعے سے تفسیر کیا کہ ما یترتب علی غیر الفضولی، غیر فضولی کے اوپر جو چیز مترتب ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ من اللزوم. لزوم سے مراد پھر وہ تمام احتمالات بیان نہ کرے جو شراح نے بیان کیا کہ یا لزوم کو حذف کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، چونکہ لزوم رکھنے سے پھر یہ لزوم مقابلے جواز ہے اور یہ احتمال یہاں آ سکتا ہے. یہ 2-3 مرتبہ تکرار ہوگا. لزوم سے مراد یعنی فعلا اثر مترتب نہیں ہوتا ہے. من اللزوم یعنی الصحة الفعلیہ لا توجد، خلاص. اما الصحة التأہلیہ جو تعبیرات شروحات میں موجود ہے، یا الصحة الشأنیہ، عقد فضولی میں یہ چیز موجود ہے. خوب، فإذن شیخ اعظم انصاری نے شرط کے اوپر کیا متفرق کیا؟ عقد الفضولی لا یصح یعنی باطل یعنی فاسد، ولیکن تعلقہ کے ساتھ فساد بمعنی تام نہیں کہ پھر اس کو ٹھیک کرنا یا اس کو درست کرنا گنجائش نہ ہو، بلکہ ابھی فعلاً اثر مترتب نہیں ہوتا، جس کی طرف اشارہ کیا من اللزوم کے ذریعے سے. خوب، العلامہ الحلی اس کی تعبیر کیا ہے جو مسئلہ متفرع کیا ہے اسی شرط کے اوپر؟
شرط مالکیت اور متعاقدین کے لیے مالک ہونا یا جو ہے معذون ہونا، اس کے اوپر کیا متفرق کیا علامہ نے؟ وہ یہ کہ فعقد الفضولی تفریق، فعقد الفضولی لا یصح نہیں کہا کما تعبیر الشیخ، بلکہ کیا کہا؟ موقوف علی الاجازہ۔ اعتراض واقع ہوتا ہے ظاہراً عبارت کے اوپر، ایھا العلامہ، جب مالکیت، وکالت، معذونیت شرط ہے تو آپ کو بھی کہنا چاہیے جو تعبیر شیخ اعظم نے استعمال کی ہے۔ کون سی تعبیر؟ لا یصح کہو، بس ختم۔ عقد الفضولی لا یصح، عقد الفضولی باطل، عقد الفضولی فاسد، یہ مسئلہ متفرع ہونا چاہیے، نہ ان کی عقد الفضولی موقوف علی الاجازہ، یہ متفرع ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ ہلی کے اوپر محقق کرکی کا اعتراض یہ ہے، تفریعک لیس فی محلہ ایھا العلامہ، شرط مالکیت کے اوپر آپ کی یہ جو تفریع ہے یہ محل میں نہیں ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیان کیا، مطلب جو میں نے متفرع کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ لا یصح، یعنی عقد الفضولی لا یصح، یہی مراد ہے علامہ ہلی کی بھی، جب وہ کہتے ہیں نا موقوف علی الاجازہ، اس تعبیر سے مراد وہی مقصود ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ علامہ ہلی بھی کہنا چاہتے ہیں کہ عقد الفضولی لا یصح بمعنى لا يترتب عليه الآن الأثر الفعلی الا اذا جاءت الاجازہ، وہی ہم بھی کہنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں۔ لہذا اعتراض المحقق الکرکی علی العلامہ الحلی لیس فی محلہ، یعنی علامہ ہلی بھی کہتے ہیں کہ عقد الفضولی باطل، عقد الفضولی لا یصح، یعنی لا یصح یعنی شنو معنی؟ یعنی ابھی فعلا اثر شرعی جو کہ نقل و انتقال ہے، نقل عدن، یہ مترتب نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ بعد میں اجازہ آ جائے، بس تعبیر مختلف ہے، موقوفاً علی الاجازہ کہا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ شروع سے ہی بلے عقد فضولی باطل ہے اساساً، نہ کوئی علاج ممکن ہے، نہ کوئی جو ہے دوسری راہ حل موجود ہے جس کے ذریعے ہم ٹھیک کر سکیں، بلے یہ مراد نہیں ہے علامہ کی، وہی مراد جو ہم نے بیان کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ شرطیت کے اوپر وہی جو متفرع ہم نے کیا ہے کہ عقد الفضولی لا یصح، عقد الفضولی باطل، لیکن بطلان سے مراد ای کہ کر شیخ مصنف نے تفسیر کی ہے۔ فاذن علامہ ہلی بھی کہتے ہیں کہ عقد الفضولی لا یصح ولیکن بمعنى لا یصح، یعنی شنو؟ موقوف علی الاجازہ، یعنی اثر فعلی مترتب ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، اجازہ نہیں ہے تو اثر فعلی مترتب نہیں ہے۔ ھذا هو الکلام، خلاص۔ اس کے بعد کیف کان کہا، یعنی محقق کرکی کا اعتراض علامہ کے اوپر وارد ہو یا نہ ہو، کیف کان اس کا اس قدر مہم نہیں ہے۔ مہم کیا ہے؟ بلے عقد فضولی جس میں بلے التعرض لمسألة عقد الفضول التي هي من أهم المسائل، اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضول، بل مطلق عقده، بل مطلق ترقيه۔ اولا اختلاف خاص وہ ہے بیع الفضولی، البيع خاص، العقد عام، بل کے ذریعے سے کہا کہ لا 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 لا، بل الاختلاف قد سرى الى العقود العامة، نہ فقط بیع فضولی بلکہ نکاح فضولی، بات آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جو ہے منہاج الصالحین میں بھی یہ چیزیں جو ہے نا عقد فضولی یا نکاح فضولی، یہ مسائل مبتلا بہ ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ خوب، لیکن بعد اتفاق على بطلان ایقاعه كما في غایۃ المراد للشہید، غایۃ المراد کہ ایقاعات فضولی باطل ہے اجماعاً، بلے اگرچہ اختلاف ہے کہ وجہ بطلان کیا ہے ایقاعات میں، ولیکن قام اجماع العلماء بأن ایقاعات الفضولی باطلۃ۔ خلاص، اس کے بعد آ جائیں والمراد بالفضولی کما ذکرہ الشہید هو الکامل الغیر المالک۔ طبعا یہ جو تعریف ہے، تعریف فضولی تعریف اصطلاحی ہے، تعریف اللغوی الفضولی كما بين بعض الشراح مثلا، بل الفضولی یعنی الشخص الذي يشتغل في معنى لا يعنيه، جو اس کے لیے فائدے میں نہیں ہے، ایسے کام میں پڑ جانے کا نام کیا ہے؟ فضل، فضول۔ فإذن چونکہ فضولی لا مالک ولا هو معذون ولا هو وکیل، ایک معاملے میں جو ہے دخل اندازی کرتا ہے، تصرف کرتا ہے جو کہ اس کے فائدے میں نہیں ہے، یہ معنی لغوی ہے۔ لہذا اصطلاح میں بھی جو ہے اسی معنی کے ساتھ انسجام ہے، معنی اصطلاحی میں بھی هو الکامل الغیر المالک للتصرف ولو کان غاصبا۔ وعدت لکم کل کے درس میں کہ ولو کان غاصبا کی قید کیوں لگائی ہے شہید نے، بلے مسئلہ ثالثہ جو کہ بیع فضول کی مسئلہ ثالثہ ہے، وہاں پر انشاءاللہ تفصیل بیان ہوگی۔ ولو کان غاصبا میں آیا غاصب فضولی کے جو نزاع فضولی ہے اس میں غاصب داخل ہے یا نہیں ہے، اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ شہید ولو کان غاصبا کہہ کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے نزدیک غاصب بھی فضولی میں داخل ہے، فضولی سے خارج
نہیں ہے، لہٰذا عمومیت دے رہے ہیں. والتفصیل یاتی فی المسئلۃ الثالث انشاءاللہ کیف وقع النزاع بینہم. زین، اس کے بعد کلام عامہ میں کیا تعریف بیان ہوگی؟ العاقد بلا اذن من یحتاج الی اذنہ، عقد کرنے والا بلا اذن من، اس شخص کی اذن کے بغیر، کہ یحتاج الی اذنہ، جس کی اذن کی طرف ہم محتاج ہوتے ہیں، وہ مالک ہے یا جو ہے وکیل خاص ہے، اس کی اجازت کے بغیر عقد کرنا. خوب، وقد یوصب بہ. زین، اب ان دو تعریفوں سے کیا نتیجہ سامنے آ گیا؟ الفضولی نفس العاقد او نفس بل هو الکامل. کامل انسان کا نام فضولی ہے، هو الکامل. الفضولی یعنی هو الکامل، الانسان العاقل، انسان کے لیے فضولی، اسی عاقد کے لیے لفظ فضولی استعمال ہوا ہے. عامہ کی تعریف میں بھی، شہید کی تعریف میں بھی. خوب، یعنی الشخص هو الفضولی. لیکن وقد سے کیا اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ وقد یوصف به بالفضول نفس العقد. نفس العقد نائب فاعل لیوصف، ولیکن کبھی کبھار نفس عقد کو متصف کیا جاتا ہے فضولی کے ساتھ، کبھی کبھار. یعنی عقد فضولی، بیع فضولی، اس طرح کہا جاتا ہے. وحالانکہ شخص فضولی، لأن تعریف الشہید يشير إلى هذا الكامل، الانسان الكامل، الشخص الكامل هو الفضولی. تعریف عامہ میں بھی انه العاقد، یعنی العاقد هو الفضولی. واما وقد يوصف به بالفضولی نفس العقد، یعنی عقد فضولی بھی کہا جاتا ہے، شخص فضولی نہیں، عقد فضولی. زین، ولعل هذا الاتصاف، یعنی اتصاف العقد بالفضولی، هذا تسامح مجاز. أي مجاز هذا؟ بلى عندنا في علم النحو الصفة بحال متعلق موصوفه، صفت بحال متعلق موصوف، ہدایہ اور سمدیہ میں. بلے صفت بحال موصوف، زید العالم، زید العالم. العالم صفة موجودة حقيقة في زيد، واضح؟ لولا زيد عالم أبوه، زيد عالم أبوه، هنا العالمية ثابتة لأبي زيد لا لنفس زيد، واضح؟ لولا هذا ما تسمى صفة بحال متعلق موصوف. زيد العالم أبوه، مو عالم أبوه، زيد العالم أبوه. حسب الظاهر زيد کے لیے العالم صفت ہے، لیکن ظاہراً زید العالم ابوہ، زید کا باپ عالم ہے. تو اب آ جائے، علم حقیقت میں زید کے اندر ہے یا باپ کے اندر ہے؟ باپ کے اندر ہے، لیکن ظاہراً صفت کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے. واضح؟ لولا هذا ما يسمى صفت بحال متعلق موصوف. موصوف کا جو متعلق ہے، جو کہ باپ ہے، اس کے لیے حقیقت میں صفت ہے، تو اس کو تعبیراً کیا کہا جاتا ہے؟ صفت بحال متعلق موصوف. نفس الکلام هنا الفضولی صفت لشخص، لشخصن، شخص کے لیے، کامل کے لیے، عاقد کے لیے صفت ہے حقیقت میں. لیکن عقد فضولی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ عقد متعلق شخص ہے، کیونکہ شخص سے یہ عقد صادر ہو رہی ہے. واضح؟ لولا فإذن اطلاق الفضولی على العقد صفت بحال متعلق موصوف ہے، وهذا ليس حقيقة بل هذا يسمى تسامح او مجاز. مثل یعنی زید العالم ابوہ کی طرح ہے، عقد کو فضولی کہنا، اس لیے کہ فضل جب منصوب ہو بلے یا نسبتی کی طرف، تو یہ شخص عاقل کے لیے صفت واقع ہوتی ہے، نہ خود عقد کے لیے. پاکستانی، ہندی، نجفی یعنی شخص نجفی، بلے شخص پاکستانی. وہکذا فضولی یعنی شخص فضول، ہکذا. ہنا اذن عقد فضولی جب کہا جاتا ہے تو پھر یہ جو فضولی ہے خود عقد حقیقتا نہیں ہے، لأن العقد متعلق لشخص، ولہذا يسمى هذا صفت بحال متعلق موصوف. کیونکہ جس طریقے سے زید کو العالم کہا جاتا ہے، وہ حالانکہ علم باپ کے اندر ہے، خود زید میں نہیں ہے، لیکن چونکہ تعلق ہے، متعلق موصوف ہے، اسی لیے صفت بحال متعلق موصوف. وهذا ولعله تسامح. وكيف كان، اب یہاں سے آگے مطلب دسم شویہ، یہ جو 2-3 صفحے ہیں مطلب دسم شویہ دقیق. یعنی وكيف كان، يعني وكيف كان يعني شنو؟ سواء قلنا بتعريف الشهيد
او قلنا بتعریف العامہ، جس تعریف کو بھی آپ اٹھائیں حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوگا کہ فیشمل العقد الصادر من الباکرة الرشیدہ بدون اذن الولی. یہاں سے آگے مقصود مصنف کیا ہے، شیخ اعظم کہاں داخل ہونا چاہ رہے ہیں؟ دخول شیخ الاعظم فی مسئلہ وخروج شیخ الاعظم فی مسئلہ، یہ تمیز دینا مکاسب میں کمال ہے. هذا ما اوصانا سیدنا الاستاذ. کیونکہ مسائل بہت طویل ہیں، پتہ نہیں کئی ورق پر ایک ہی بحث چل رہی ہے، تو یہ تمیز دینا سید الاستاذ هكذا كان يقول دخول شیخ الاعظم فی مسئلہ، کہاں سے داخل ہو رہے ہیں شیخ اعظم اور کہاں سے نکل رہے ہیں اور کہاں پر مسئلہ تمام ہو رہا ہے. یہ تمیز دینا مکاسب کی عبارتوں میں کمال ہے، یعنی فہم پر دلالت کرتا ہے. ولہذا نتعمل جميعا على هذا. من هنا ماذا يريد ان يقول شیخ الاعظم؟ کس وادی میں قدم رکھنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ظاہراً یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی جو ہے بھائی فضولی وہ ہے کہ جو نہ مالک ہے، نہ وکیل ہے، نہ معذون ہے. لیکن ممکن ہے فضولی خود مالک حقیقی کو بھی شامل کرے. ممکن ہے کہ فضولی خود مالک حقیقی، جو کہ میں مالک ہوں، مع ھذا فضولی، موارد فضولی کو، مصادیق فضولی کو بیان کرنا چاہتے ہیں. مثلا يشمل ضمیر فاعل وين يرجع؟ العقد الفضولي او البيع الفضولي. يشمل العقد الصادرة من الباكرة الرشيدة بدون اذن الولی. ولی کی اجازت کے بغیر باکرہ اگر جو ہے عقد کرے، شادی کرے، یہ بھی فضولی شامل کرتا ہے. بھائی کیسے؟ الیس البنت مالکۃ للبضع، فرج کا مالکہ ہے یا نہیں ہے خاتون؟ بتائیں، الیس البنت مالک للفرج او لا؟ مالکۃ مالک للبضع. بضع واضح انشاءاللہ، ما اقدر اوضح من هذا. بھائی میں تو مالک نہیں ہوں نا بیٹی کے فرج کا، ولی مالک نہیں ہے. ہی مالکہ مع هذا ہی فضولی ہے، مالک ہونے کے باوجود فضولی ہے، بدون اذن الولی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شہید نے کیا فرمایا؟ هو الکامل الغیر المالک للتصرف. مالک تو ہے لیکن تصرف کا حق نہیں ہے. واضح لولا فإذن البنت مالکۃ للبضع وليست متصرفۃ. تصرف کا حق حاصل نہیں ہے. یعنی بہت سارے مالک ہیں دنیا میں جو تصرف کا حق نہیں رکھتے. فإذن الفضول يشمل هذا الشخص. إذن فهذا مثال أول، يعني مورد أول بأن البنت مالكة للبضع، مع هذا الشارع لم يعطها حق التصرف في هذا الفرج بدون إذن الولي. هذا إذن يسمى فضولي. زين. المثال الثاني، ملک کی کیا تعریف ہے؟ بلے یا ملک نسبی یا نسبی نہیں ہے، یا ملک حقیقی یہی کہ فقط وہ اپنے جسم پر یا ملکیت رکھتی ہے؟ چونکہ باہر کے بحث خارج ہو جائے گی یہاں سے، چونکہ مالکیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلے یعنی مالکیت استعمال الانسان سلطنتہ و اختیارہ فی الحدود الشرعیہ، یعنی حدود شرعی میں احکام شرعی کے لحاظ سے جو دائرے اختیار ہے اس میں تصرف کرنے کا نام ملکیت ہے. وإلا اگر میں مالک ہوں ظاہراً، چونکہ میرا مال ہے حسب الظاہر، یہ میرا مال ہے، لیکن شارع مقدس نے کہا ہے کہ آپ اپنا مال آپ کا ہے، ہاتھ آپ کا ہے، جسم آپ کا ہے، لیکن تصرف کے کچھ دائرے اختیار ہے، اس سے خارج ہونا ممکن نہیں آپ کے لیے. یہ ملکیت سے مراد یہ ہے. یعنی ملکن بمعنی یعنی احیاناً جس طرح سے چاہوں میں تصرف کر سکتا ہوں. ایک مملوک کس طرح سے ہے؟ ایک مملوک وہ ہے لا حدود ہے، نسبی ہے، یعنی بالنسبہ الى یختلف. هذا مالی يمكن یعنی جس طرح سے میں تصرف کروں، توڑ دوں، ختم کروں اس کو. ایک دفعہ یہ هذا مالی ولیکن تقیدات نسبت، تو وہ مالک نہیں ہوئی اپنے سے آتا ہے وہ عاقب مالک نہیں. لا یعنی مالک یعنی ایک مقدار تک ہے، یعنی اس حد تک نہیں ہے کہ جو ہے ولی کی بھی سرپرستی نہ ہو، اذن بھی بالکل اس حد تک اختیار نہیں ہے. یعنی بمقدار ما تستطيع ان تتصرف، یعنی حدود. اس لحاظ سے المثال الثاني واضح جدا. بلے بدون اذن الولی. ومن المالک اذا بلے ومن المالك إذا لم يملك التصرف. ومن المالك معطوف على أي شيء هذا، فيشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي. ومن المالك يعني فيشمل العقد الصادر من المالك إذا لم يملك التصرف. خود مالک ہے لیکن تصرف نہیں کر سکتا ہے. مثلا وہ کون ہے؟ مالک بھی ہے، تصرف نہیں کر سکتا ہے.
تصرف نہ کرنے کی وجہ لتعلق حق الغیر بالمال، یعنی غیر کے حق نے تعلق رکھا ہے اس کے اموال کے ساتھ اور یہ خود تصرف نہیں کر سکتا. مثلا کما یؤمی الیہ الی شمول، اس شمول کی طرف، یعنی شمول عقد الفضولی لہذا العقد. یومی الیہ اشارہ کرتا ہے، یعنی یشیر الیہ استدلالہم، فقہا کی استدلال جو ہے لفساد الفضولی، یعنی عقد فضولی کے فساد پر. کیا استدلال کیا، کس طریقے سے؟ بما دل علی المنع من نکاح الباکرہ بلے بغیر اذن ولیہا. اس استدلال سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک ہونے کے باوجود تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے بلے بعض فقہاء نے استدلال کی ہے کہ ھذا بلے فضولی و باطل، بطلان فضولی پر بعض انہوں نے، چونکہ خود فضولی میں اختلاف ہے، حل صحیح و باطل، بطلان کی ادلہ بطلان بات مائیں گے انشاءاللہ تعالی، وہاں وضاحت آ جائے گی. لتعلق حق الغیر کما یؤمی الیہ الی ھذا الشمول، یعنی عقد فضولی اس مورد کو بھی شامل کرتا ہے. استدلالہم، استدلال فاعل یومی، فقہا کے استدلال لفساد الفضولی، فساد فضولی کے لیے جو انہوں نے استدلال کیا ہے. استدلال کس کے ذریعے سے کی ہے؟ متعلق استدلال بما دل، اس دلیل کے ذریعے سے جو دلالت کرتی ہے علی المنع، منع کے اوپر. منع کس چیز سے؟ من نکاح الباکرہ بغیر اذن ولیہا، من نکاح الباکرہ بغیر اذن ولیہا. ہی مالکہ، یعنی مالکتن، ولیکن حق غیر نے تعلق رکھا ہے، یعنی ولی کو حق حاصل ہے روکنا یہاں پر اس سے. اب یہاں سے وحین اذن، جب ایسا ہے، یعنی حین اذن یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ لتعلق حق الغیر، غیر کے حق نے تعلق رکھا ہے، غیر کے حق نے تعلق رکھا ہے، اس وجہ سے ممکن ہے تصرف سے قاصر ہو. اس کی کچھ مثالیں بیان ہو رہی ہیں یہاں سے آگے. تعلق حق غیر کی وجہ سے تصرف سے روکا گیا ہے. کیا مثالیں ہیں یہ؟ فیشمل وحینئذ فیشمل بیع الراہن والسفیہ ونحوہما. راہن مالک ہے، میں راہن ہوں اور آپ مرتہن ہیں، آپ کے پاس میں نے جو ہے گھر کو یا کسی اور چیز کو میں نے رکھ دیا ہے، گروی رکھوائی ہے، اور آپ کو بتائے بغیر، وہ حالانکہ میں مالک ہوں، آپ کو بتائے بغیر میں کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. وَإِن كُنْتُ أَنَا مَالِكًا لِهَذَا الشَّيْءِ وَأَنْتَ بلے مرتہن، اور میں راہن ہوں، میں مالک بھی ہوں. مع هذا نہیں بیچ سکتا ہوں جب تک آپ سے اجازت نہیں لے لوں، کیونکہ مدت رہن میں مالک ہوں لیکن تصرف کا حق مجھے حاصل نہیں ہے. مالک ہونے کے باوجود چونکہ غیر کے حق نے تعلق رکھا ہے، معاملہ ہوا ہے جیسا کہ رہن والے اس مسئلے سے آگاہ ہیں کہ میں کسی کے پاس کوئی چیز رکھتا ہوں. قم میں یہ اکثر ہوتا ہے، یہاں پر بیت کے بارے میں ایسا نہیں ہے، یہاں تو جو ہے کرائے شروع میں ہی دیتے ہیں، لیکن قم میں اکثر طالب علم رہن پر رہتے ہیں گھروں میں. ایجاد بھی شامل ہے، مطلب ایک بندے سے پورا سال کا ایجاد لے پہلے پھر درمیان میں وہ بیچتے ہیں. بلے یمکن، یعنی یشمل ہونا ہے اذن، مثلا جب تک مدت انتفاع میرے پاس ہے کوئی اور جو ہے باطل نہیں کر سکتا، جب تک مجھ سے نہ پوچھے، مجھ سے اجازت نہ لے لے، تب تک وہ معاملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اتفاق سال کا ہوا ہے اور 6 مہینے کے بعد وہ بیچنا چاہے، مجھے نکالنا چاہتا، حق نہیں ہے. بلے حق غیر نے تعلق رکھا ہے، اس بنا پر یمکن. وحینئذ فیشمل بیع الراہن والسفیہ. سفیہ کیوں بھائی؟ مالک ہونے کے باوجود، اس لیے السفیہ محجور شرعاً، تصرف نہیں کر سکتا، شرع نے اس کو روک دیا ہے. ونحوہما مفلس، الشخص المفلس، مثلا اس قدر کھایا ہے کہ قرض اس قدر اس کے اوپر آ گیا ہے کہ جو ہے ابھی جو ہے اس کے پاس جتنے بھی اموال ہیں اس میں حق غیر کا شامل ہے، اور غیر کے حق ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے کم ہیں، اور جو کچھ اس کا اموال ہے حاکم شرع نے روک دیا ہے، جب تک وہ حقوق ادا نہیں کریں گے اس میں تصرف نہیں کر سکتے. وبیع العبد بدون اذن السید. بلے اگرچہ ممکن ہے عبد کے پاس کوئی مال ہو، لیکن چونکہ خود عبد بھی اور اس کے مال میں بھی تصرف کرنے کا حق مالک کو حاصل ہے، بلے جب تک اذن نہ لے لے تصرف نہیں کر سکتا. فاذن یہ جو اوپر کہا کہ ومن المالک اذا لم یملک التصرف لتعلق حق الغیر، یہ تمام موارد کو شامل کرتا ہے. اب چونکہ شہید کی جو تعریف ہے هو المالک الغیر بلے هو الکامل الغیر المالک للتصرف، ان تمام موارد میں آپ دیکھ رہے ہیں مالک بھی ہے لیکن تصرف کا حق حاصل نہیں ہے. فاذن فضولی کو شیخ اعظم نے جو تعریف فضولی میں کہا کہ بلے جو ولی نہ ہو،
جو مالک نہ ہو، جو معذون نہ ہو، اس کو ذرا تعمیم دی شیخ اعظم نے، تعمیم دیتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے مالک ہی کو بھی ہم فضولی کہہ سکتے ہیں اگر شارع نے تصرف سے اس کو روک دیا ہے۔ فإذن هذا توسعة لمعنى الفضولی بنت الباکرہ بل وهكذا شخص المفلس، یہ تمام مالک ہیں، مع هذا غیر المالک للتصرف، تصرف کے مالک نہیں ہے، مال عین کا مالک ہونا اور ہے، تصرف کا مالک ہونا اور ہے۔ خوب وکیف کان، وکیف کان، یعنی یہ جو مثالیں ہیں کہ جو ہے بھلے عقد فضولی ان موارد کو شامل کرتا ہے، اب ہم اس شمول کے قائل ہو جائیں یا نہ ہو جائیں فرق نہیں پڑتا ہے، فضولی اصل فضولی کا معنی واضح ہے، اب یہ موارد فضولی میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، اس چیز کو ہم مانیں یا نہ مانیں۔ کیف کان مطلب یہاں سے فالظاہر، یہ جو مطلب بیان ہو رہا ہے یہاں سے آگے مطلب مہم جداً، شیخ اعظم انصاری کئی موارد میں اس کو تکرار کرتے ہیں، وہ مطلب کیا ہے میں بیان کروں گا، تطبیق کل ہوگی۔ مطلب اس طرح سے ہے، اولاً 3 چیزیں یاد رکھیں جو کہ فضولی کے آخر تک، اجازت المالک، رضا المالک، اذن المالک، کیا فرق ان اصطلاحات میں؟ اجازت المالک، رضا المالک، اذن المالک، یہ چیزیں تکرار ہوتی جائیں گی آخر تک۔ خوب اجازہ نفس الاذن، اذن یعنی قبل العقد اگر ہو تو اذن کہا جاتا ہے، بعد العقد ہو تو اجازہ کہا جاتا ہے۔ فاذن الاجازہ تکون لاحقہ، مقدم ہو عقد سے پہلے ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اذن اصطلاحاً۔ عقد کے بعد اگر اجازت آ جائے، اذن آ جائے تو اس کو اجازہ کہا جاتا ہے اصطلاحاً۔ رضا المالک، رضا قلبی، الرضا هو القلبی، رضائے قلبی کا نام رضا ہے۔ اب یہ رضا اگر عقد سے پہلے ظاہر ہو تو اذن کہا جاتا ہے، یہ رضا عقد کے بعد ظاہر ہو تو اجازہ کہا جاتا ہے۔ خوب بیع فضولی میں، بیع فضولی میں اب آ جائے، یہاں سے آگے شیخ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر فضولی کو علم ہو کہ یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں اس سے مالک آگاہ ہے، ایک دفعہ مالک کہتا اذنت لک، میں نے آپ کو اجازت دی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا عقد کے بعد کہتا کہ اجزت لک، صراحتاً نہ کوئی اجازت ہے نہ کوئی اذن ہے، لیکن میں فضولی ہوں، جناب شیخ کے مال میں تصرف کر رہا ہوں اور بیچ رہا ہوں، لیکن مجھے قرینہ حالیہ یا کسی اور طریقے سے علم ہے کہ ظاہرہ بلے قلباً مالک راضی ہے میرے معاملے سے۔ خوب مشہور کا نظریہ کیا ہے؟ علم الفضولی برضا المالک لا یخرج المعاملہ عن الفضولیہ، پھر بھی یہ شخص فضولی رہتا ہے، فضولی سے معاملہ خارج نہیں ہوتا۔ بھئی آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی چونکہ یہ تو جانتا ہے مالک کے رضا کے بارے میں، ختم، یہاں پر پھر فضولی کی بات ہی نہیں آئے گی کہ نہ یہ مالک ہے نہ یہ معذون ہے نہ یہ وکیل ہے، کی بات نہیں آئے گی، بلکہ مالک راضی ہے ماشاءاللہ سے، گویا کہ انہو مالک کی طرف سے اجازت ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ دل قلباً وہ راضی ہے۔ مشہور نے کیا کہا ہے؟ علم حاضر بلے علم العاقد، علم الفضولی برضا المالک، هذا العلم لا يخرج المعاملہ عن الفضولیہ، یعنی فضولی رہتا ہے جب تک مالک مجھے صراحتاً اذنت لک، تاکہ معاملہ بے کی طرف جائے، یا معاملے کے بعد اجزت لک، عفواً بعد میں فضولی کا حکم ہے، اجزت لک صراحتاً جب تک نہیں کہے گا تب تک یہ فضولی رہے گا معاملہ، یہ ہے مطلب۔ شیخ اعظم انصاری مشہور کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آیا علم فضولی برضا المالک، مالک کی رضا کے بارے میں یہ علم معاملے کو فضولی ہونے سے خارج کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ شیخ اعظم کہتے ہیں کہ اصالتاً یہ معاملہ خارج ہونا چاہیے، موضوعاً نہ یہ فضولی ہے نہ حکم فضولی رکھتا ہے قانون کے مطابق، اگرچہ شیخ انصاری ڈرتے ہیں کیونکہ اجماع کے خلاف میری بات جا رہی ہے۔ اکثر فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ فضولی کو اگر علم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس علم کی وجہ سے معاملہ فضولی ہونے سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ کیا کہا مشہور نے؟ بعد میں اجزت صراحتاً آنا چاہیے، تب یہ فضولی ہوگا۔ اما اگر مجرد علم بالرضا ہو تو فضولی ہونے سے خارج نہیں ہے، جب تک اذن صریح نہ ہو مالک کی طرف سے۔ اگر پہلے سے اذن صریح ہو تو معاملہ فضولی ہونے سے خارج ہو جائے گا، عفواً اجازت کی بات نہیں، پہلے سے اذن صریح ہو تو معاملہ فضولی ہونے سے خارج ہوگا۔ اگر اذن صریح نہیں ہے، مجرد علم ہونا، میرے پاس علم ہونا کہ اندر سے قلباً راضی ہے، اس علم کی وجہ سے معاملہ فضولی ہونے سے خارج نہیں ہوتا ہے، فضولی رہتا ہے۔ ولہذا یقول وکیف کان فالظاہر شمولہ شمول الفضولی لما، اس مورد کو بھی اذا تحقق رضا المالک، اگر رضا مالک متحقق ہو، للتصرف،
تصرف کے لیے رضائے مالک باطناً، اسی لیے باطناً کی قید لگا رہے ہیں چونکہ رضا باطنی چیز ہے. خوب وطیب نفسه نفس بل مالک بالعقد من دون حصول اذن منه صریحا او فحوا، مالک کی طرف سے نہ فحوائے اذن موجود ہے نہ صراحتاً اذن موجود ہے. جب یہ نہیں ہے تو صرف میرا علم ہونا کافی نہیں ہے معاملے کو فضولی ہونے سے نکالنے کے لیے. فاذن کب معاملہ مشہور کے نزدیک، سوال، معاملہ کب فضولی ہونے سے خارج ہوتا ہے مشہور کے نزدیک؟ جب تک اذن صریح نہ ہو. یعنی عقد سے پہلے اگر مالک مجھے کہے اذنت لک ایھا الفضولی صراحتاً یا فحواً، کسی اشارے کے ذریعے سے یا کسی کام کے ذریعے سے، مجھے جب تک نہ سمجھائے معاملہ فضولی رہے گا. اما صرف فضولی کا معلوم ہونا قلباً کہ یہ مجھ سے راضی ہے، یہ علم اس معاملے کو فضولی ہونے سے خارج نہیں کرتا ہے. شیخ اعظم انصاری اس رائے کی مخالفت کرتے ہیں. یاتی غد وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.